ابھی میں وہ پٹنہ کے خان سر ہیں، آپ لوگوں نے نام سنا ہو، خان سر جو ہیں یہ لڑکوں کو کوچنگ پڑھاتے ہیں، انگلش پڑھاتے ہیں، میتھ پڑھاتے ہیں، سائنس پڑھاتے ہیں، ہسٹری پڑھاتے ہیں، بڑے قابل استاد۔ خاص طور سے جب سے کورونا کا دور آیا اور آن لائن پڑھائی کا دور آیا، خان سر کے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہو گئے بہار میں، آج کروڑوں ان کے جو ہے آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں بہار۔ تو خان سر نے شادی کی، اب وہ صاحب انہوں نے جو شادی کی تو ان کی دلہن کا جو فوٹو آیا سوشل میڈیا پہ تو دلہن گھونگھٹ میں تھی۔ تو خان سر جو ہے وہ ہے تو مسلمان مگر بہت سیکولر مائنڈڈ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنے کئی لیکچر میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ پردہ وردہ بیکار کی چیز ہے، عورتوں کو جو ہے پیچھے کرنے کی ایک چاہ۔ تو اس پر میں غیر مسلموں کا کمنٹ پڑھ رہا تھا، غیر مسلم کہہ رہے تھے بھائی دنیا کو گیان دے رہے تھے، اپنی شادی آئی تو اپنی بیوی کو پردے میں رکھا ہے، اس کا مطلب کہ یہ بنتے تو سیکولر ہیں، اندر سے تقیہ کر رہے ہیں۔ غیر مسلم لکھ رہا ہے تقیہ کر رہے ہیں، تقیہ کر رہے ہیں یعنی کٹر مسلمان ہیں، اندر سے کٹر مسلمان ہیں، اوپر سے اپنے آپ کو سیکولر شو کر رہے ہیں۔ یہ زہر بھرا جا رہا ہے، یعنی بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو بظاہر مسلمان ہیں، اسلام سے ان کا کوئی بہت خاص تعلق نہیں ہے، وہ رات دن صفائی پیش کر کے بھائی ہم کٹر مسلمان نہیں ہیں، ان کو بھی ہمارا غیر مسلم بھائی بخشنے کو تیار نہیں ہے، چاہے وہ بالی ووڈ کے ہیرو ہیروئن ہو، چاہے وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو سیکولر شو کرنے والے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے زہر بھرا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف اسلام۔ تو قرآن کی آیت میرے بھائیوں اس کو ایک اصول کے طور پر، ایک سلوگن کے طور پر یاد کر لیجیے۔ اللہ نے فرمایا کہ کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لائے تو تحقیق کرو۔ اب آئیے روافظ کے اعتراضات کا جواب دینا ہے، ٹائم بھی ہمارے پاس محدود ہے۔ پہلا اعتراض جو میں آج آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، روافظ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر کے واپس لوٹ رہے، حج آپ نے کب کیا تھا؟ آپ نے حج کیا تھا اپنے انتقال سے 2.5 مہینہ پہلے۔ انتقال کب ہوا تھا آپ کا؟ ربیع الاول میں ہوا، اور حج کب ہوتا ہے؟ ذی القعدہ ذی الحجہ میں حج ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے حج کے سفر سے واپسی کے دوران مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ جو مدینہ سے تقریباً 150 کلومیٹر دور، مکہ سے مدینہ لگ بھگ 500 کلومیٹر، یعنی یہ جگہ مکہ سے دور تھی، مدینہ سے قریب تھی۔ آپ مدینہ پہنچنے والے تھے، نیئر اباؤٹ آپ مدینہ تھے، آپ نے اس جگہ پہ ایک تالاب تھا، وہاں پہ آپ نے خطبہ دیا۔ اب یہ روافظ کا کہنا ہے کہ اس خطبے میں اللہ کے نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا اور اعلان کیا کہ صاحب من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا۔ اور اس کا مطلب یہ حضرات یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تمہارا سردار میں ہوں، تمہارا آقا میں ہوں، اب میرے بعد تمہارے آقا اور امام علی ہوں گے۔ علی کی ولایت کا اعلان آپ نے۔ اور 2.5 مہینے کے بعد جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا اور آپ کے انتقال کے بعد ابو بکر صدیق کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ چن لیا، یہ مسلمانوں نے نبی کے اس حکم کی نافرمانی کی، نبی کے ساتھ غداری کی، نبی کے ساتھ بے وفائی کی۔ یہ ان حضرات کا عقیدہ ہے۔ ہوا کیا تھا غدیر خم میں؟ آئیے پہلے ہم وہ روایت دیکھتے ہیں۔ یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ غدیر خم ایک جگہ کا نام ہے، ایک تالاب، غدیر مانے عربی میں تالاب ہوتا ہے، خم اس جگہ کا نام۔ یہ جگہ کہاں تھی؟ مدینہ سے 150 کلومیٹر دور پر۔ معاملہ کیا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا تھا یمن، ایک لڑائی میں، ایک جنگ میں بھیجا تھا، وہاں خالد بن ولید کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی تھی۔ خالد بن ولید وہ صحابی ہیں، اسلام کے پہلے جتنی جنگ لڑی سب میں کامیاب ہوئے، اسلام کے بعد جتنی جنگ لڑی سب میں کامیاب۔ یہ تھے خالد بن ولید۔ کبھی موقع ملے تو خالد بن ولید کی زندگی کے بارے میں پڑھیے میرے بھائی۔ یہ کرکٹروں کو اپنا ہیرو بنانا چھوڑ دیجئے، یہ جو ہے فلمی دنیا کے ہیرو ہیروئن میں جن کے ایمان کا آتا پتہ نہیں، جن کے اخلاق کا آتا پتہ نہیں، ننگے دھڑنگے بےہودہ بے حیا لوگوں کو اپنا ہیرو بنانا چھوڑ دیجئے۔ ہمارے ہیرو تو یہ ہے نبی کے صاحب۔ دنیا کوئی مائی کا لال ایسا لائے، کوئی کمانڈر ان چیف ایسا لائے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جس جنگ میں گئے جیت کر کے واپس آئے، اسلام کے پہلے بھی، اسلام کے بعد۔ اور آپ کو حیرت ہوگی 2 لاکھ کی فوج کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3000 کی فوج کو بچا کے لے۔ 2 لاکھ کی فوج 3000 کو تو چٹنی بنا کے پیس دے، مگر یہ ٹیکٹک تھی ان کی، یہ ترکیب تھی ان کے دماغ تھا۔ آپ پڑھیے ان کی زندگی کے بارے میں میرے ساتھ۔
تو خالد بن ولید کو اللہ کے نبی نے یمن بھیجا، وہاں انہوں نے جنگ جیت لی، مال غنیمت حاصل ہوا۔ حضرت خالد بن ولید نے اللہ کے نبی کے بعد پیغام بھیجا کہ آپ کسی ایسے انسان کو بھیجیے جو اس مال غنیمت کا صحیح بٹوارا کرے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بھیجا، حضرت علی نے بٹوارا کیا۔ بٹوارا جب کیا تو اس میں ایک اصول ہوتا ہے شریعت میں کہ جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے تو مال غنیمت کا 20% حصہ اللہ کے رسول اور آپ کے رشتہ داروں کو جاتا ہے، اس کو خمس بولتے ہیں۔ حضرت علی نے اس خمس میں سے کچھ لے لیا، کیونکہ حضرت علی بھی اللہ کے رسول کے اہل بیت میں سے تھے، داماد بھی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے اور اللہ کے نبی کے گھر میں رہتے تھے۔ تو اس پر کچھ صحابہ کو اعتراض ہوا، جیسے ایک صحابی تھے جن کا نام بریدہ ابن حسین تھا، ان کو بڑا اعتراض ہوا۔ انہوں نے آ کر کے اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ شکایت کی کہ اللہ کے نبی علی نے ایسا کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب بار بار اعتراض ہونے لگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے بریدہ اتبغض علیًا، علی سے نفرت کرتے ہو کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، میں علی سے بغض رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لا تفعل، خبردار علی سے بغض مت رکھنا، فإن له فی الخمس اکثر من ذلک۔ اے بریدہ، علی نے اس مال غنیمت میں سے جتنا لیا ہے اس سے زیادہ ان کا حق تھا۔ اور جب بار بار آپ نے یہ بات حضرت بریدہ سے کہی تو حضرت بریدہ نے فوراً رجوع کیا۔ اور دوسری روایت میں یہ الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت بریدہ سے کہا الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، اے بریدہ کیا میں ایمان والوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ میں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول آپ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی، اگر میں ایمان والوں کی سے ان کی جان سے زیادہ محبوب ہوں تو سن لو جو جس کا محبوب میں ہوں اس کے محبوب علی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے دعا بھی کی اللہم وال من والہ، اے اللہ جو علی سے دوستی رکھے، جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، وعاد من عاداہ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی۔ نبی نے یہ دعا بھی کر دی اور نبی کی دعا سے یہ کلیئر ہو گیا کہ یہاں مولا کے معنی مالک نہیں ہے، مولا کے معنی آقا نہیں ہے، مولا کے معنی محبوب ہیں۔ کیونکہ اللہ کے نبی کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ جس سے تو محبت کرے، جو علی سے محبت کرے اس سے تو محبت کر، اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی۔ تو یہ جملہ تو نبی کا ہے، اس کا مطلب کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، اس لفظ کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا محبوب میں ہوں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت۔ اب لوگوں نے کیا کیا؟ حضرت علی کے نام کے ساتھ مولا لگا، مولا علی، اور لوگوں نے یہاں مولا کا معنی کیا لیا؟ آقا، سردار، امام، مشکل کشا۔ بھائی ہم سے یہ نہیں ہو سکتا۔ علی کی شان اپنی جگہ ہے، عمر کی شان اپنی جگہ ہے، ابو بکر کی شان اپنی جگہ ہے، حضرت عثمان کی شان اپنی جگہ ہے، یہ سب نبی کے صحابہ ہیں، نبی کی ہدایت کے ستارے ہیں، مگر ہمارا مولا اور مالک اللہ تبارک۔ ہم مولا بمانا مالک، مولا بمانا مشکل کشا اگر کسی کو لیتے ہیں تو اللہ کو۔ یہ بات کیا تھا؟ اچھا اس غدیر خم میں ہوا کیا تھا؟ اچھا اللہ کے نبی نے پرسنلی تو یہ سمجھا دیا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کو لگا کہ حضرت علی کے بارے میں کچھ غلط فہمی پیدا ہو، تو اب اللہ کے نبی نے اور کلیئر کیا اس کو وہاں پہنچ کے، وہ مدینہ سے مکہ سے واپس لوٹنے لگے۔ اب جو میں روایت پڑھنے جا رہا ہوں یہ صحیح مسلم کی 2408 نمبر کی حدیث کے راوی کون ہے؟ زید بن ارقم۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ خطبہ دیا مکہ اور مدینہ کے بیچ میں غدیر خم کے پاس، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اللہ کے پاس چلا جاؤں، اور میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جاؤں۔ اولہما کتاب اللہ، اس میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، فی الہدی والنور، اس کتاب میں ہدایت ہے، اس کتاب میں روشنی ہے، فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، تو اللہ کی کتاب کو پکڑ لو اور تھام لو۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کی فضیلت بیان کی، اور اس کے بعد آپ نے کہا وَأَهْلُ بَيْتِ، اور میں اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جاؤں۔ اب ذرا جملہ سنیے گا، اللہ نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو تم دین میرے اہل بیت سے ہی حاصل کریں۔ یہ روافض کا بڑا عجیب و غریب اصول ہے، وہ کہتے ہیں کہ دین ہم اہل بیت سے لیں، ہم عمر سے دین نہیں لیں گے، ہم ابو بکر سے دین نہیں لیں گے، ہم عثمان سے دین نہیں لیں گے، حضرت ابو ہریرہ سے دین نہیں لیں گے۔ ہمارا کیا کہنا ہے؟ بھئی ہم علی سے بھی دین لیں گے، ہم حضرت حسن و حسین نے دعائے قنوت سکھائی، ہم وہی دعائے قنوت پڑھتے ہیں وتر کی نماز۔ حضرت علی سے ہزاروں حدیثیں ملتی ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، مگر یہ شرط لگانا کہ نبی کے گھر والے جو بیان کریں، یہ شرط کون سی ہوگی بھائی؟
نبی کا دین خالی گھر والوں کے لیے تھا؟ آپ نے تو نبی کے دین کو بڑا لمیٹیڈ کر دیا بھائی. نبی نے تو عام دعا کی تھی, نذر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها, اللہ اس انسان کے چہرے کو تر و تازہ کر دے, اللہ اس انسان کے چہرے کو فریش کر دے, اس کے چہرے کو رونق سے بھر دے جو میری حدیثوں کو سنتا ہے اور بیان کرتا ہے. نبی نے یہ تو نہیں کہا کہ میری حدیثیں, یہ تو برہمنزم کا والا معاملہ ہو گیا کہ صاحب ویدوں کو اور گیتا اور رامائن کو کون پڑھے گا؟ پنڈت ہی پڑھے. ابھی چل رہا ہے نا ہمارے اٹاوا میں کیا مسئلہ چل رہا ہے صاحب, کسی یادوں نے پڑھ دیا تھا وہ ان کے مذہب کی کوئی چیز تو اس کا سر اور مڑوا دیا گیا, بڑا اس کا آج کل پولیٹیکل ایشو بن رہا ہے. اسلام میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اسلام میں وہ الگ بات ہے کہ ہمارے اعلیٰ حضرت صاحب جو تھے مولانا احمد رضا خان صاحب, انہوں نے لکھ دیا تھا کہ یہ برادری جو ہے اس میں جو لہا برادری کا بھی نام انہوں نے لیا کہ یہ برادری کے لوگ نماز نہیں پڑھا سکتے, امام نہیں بن سکتے. جو لہا برادری اور پتہ نہیں کون کون سی برادری کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ یہ نیچ برادریاں ہیں. یہ احمد رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت صاحب کی کتاب میں لکھا ہے. آپ کو نیچ کہہ رہے ہیں اور آپ ان کو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں, یہ تو آپ کی عقل اور آپ کے دماغ میں داد دیتا ہوں میرے بھائی. جو ہمارے بھائی ان کو اعلیٰ حضرت مانتے ہیں وہ اپنا حساب کریں. تو اسلام میں کوئی جاتی واد نہیں ہے, اسلام میں کوئی برہمنزم نہیں ہے, اسلام میں کوئی سپریورٹی نہیں ہے کہ صاحب یہی یہ کام کر سکتا ہے. تو نبی نے فرمایا میں قرآن چھوڑ رہا ہوں اور اہل بیت چھوڑ رہا ہوں. کیا مطلب تھا نبی کا؟ نبی کا مطلب یہ تھا کہ میرے اہل بیت کا خصوصی خیال کرنا, میرے اہل بیت کا احترام کرنا, میرے اہل بیت کی تعظیم کرنا. اور آپ نے 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں. اور یقیناً صحابہ کرام اہل بیت سے بہت محبت کرتے تھے. میں واقعات بیان کر چکا ہوں حضرت حسن و حسین کی سیرت میں کہ حضرت عمر فاروق جیسا انسان بہت سینئر تھے. حسن و حسین ان کے سامنے بچے کی طرح کھیلے تھے, مگر حضرت عمر کا دور حکومت آیا تو حضرت عمر جب رجسٹر بنانے لگے اور وظیفہ لکھا جانے لگا تو حضرت عمر نے اپنا نام بہت بعد میں لکھا, حضرت حسن اور حسین کا نام اوپر لکھا کہ ان کا نام ان کے باپ کے نام کے ساتھ رہے گا, یہ نبی کے نواسے ہیں, یہ نبی کے اہل بیت. احترام کرتے تھے حضرت حسن و حسین, جاتے تھے ان کی سواری کی لگام پکڑ لیتے تھے صحابہ, یہ رسول کے نواسے جا رہے, احترام کرتے تھے. تو نبی کی وصیت کو صحابہ نے توڑا نہیں ہے میرے بھائی, صحابہ نے نبی کی وصیت کو بہت احترام. تو نبی نے اس موقع پر حضرت علی کی پوزیشن کو کلیئر کرنے کے لیے خطبہ دیا اور اہل بیت کی فضیلت بیان کی. یہ صحیح مسلم کی روایت. اچھا مسند احمد کی ایک روایت سن لیجیے. برا ابن عازب کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے, جب آپ غدیر خم میں پہنچے لوگوں کو اکٹھا کیا, ظہر کی نماز پڑھائی, علی کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے کہا کیا تم جانتے ہو میں مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہوں؟ صحابہ نے کہا, آپ نے علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں. اور اس کے بعد آپ نے دعا کی, اے اللہ جو علی سے دوستی رکھے تو اس سے دوستی رکھ, جو علی سے نفرت کرے تو اس سے نفرت کر. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سفر میں تھے. وہ آئے اور انہوں نے حضرت علی کو مبارکباد دی اور کہا ہنیئن ابن ابی طالب, اے علی اور عمر میں دشمنی بیان کرنے والوں, تھپڑ مار رہے ہیں حضرت عمر تمہارے اوپر, تھپڑ مار رہی ہے روایت تمہارے عقیدے کے اوپر. حضرت علی کو مبارکباد دے رہے حضرت عمر اور کہہ رہے ہیں ہنیئن لک ابن ابی طالب, اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو, اصبحت وامسیت مولا کل مومن و مومنہ, آپ تو ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے مولا بن گئے, محبوب بن گئے, چہتے بن گئے. تو اس حدیث کو ہم مانتے ہیں. اس حدیث میں کہیں سرداری اور امامت کی بات نہیں ہے. اور اگر نبی کو بنانا تھا حضرت علی کو امام اور امامت کا اعلان کرنا تھا, ولایت علی کا اعلان کرنا تھا, تو بھائیو یہ کام اللہ کے نبی نے مکہ میں کیوں نہیں؟ مکہ میں 1.25 لاکھ کا مجمع اکٹھا تھا عرفات کے میدان میں, پورے عرب سے لوگ آئے تھے حج کرنے کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس منا اور عرفات کے خطبے میں آپ نے خانے کعبہ کا احترام بیان کیا, جان اور مال اور عزت و آبرو کا احترام بیان کیا, سود اور بیاج کا تذکرہ کیا, عورتوں کے حقوق بیان کیے. کیا اس خطبے میں آپ علی کی شان بیان نہیں کر سکتے تھے, علی کی امامت کا اعلان نہیں کر سکتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی بنائی ہوئی اسٹوری ہے. اگر وہ مسئلہ اتنا اہم ہوتا تو اس کا بہترین موقع حجۃ الوداع کا موقع تھا اور عرفات کا میدان تھا, 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. جب حج ختم ہو گیا سارے علاقے کے لوگ اپنے اپنے علاقے میں چلے گئے اور اللہ کے نبی مدینہ واپس لوٹ رہے ہیں, اور مدینہ کے جو لوگ آپ کے ساتھ تھے, جو بھی اس سفر میں رہے ہوں, 100 200 500 جو لوگ بھی رہے ہوں, اتنے مجمع کے بیچ میں اللہ کے نبی علی کی ولایت کا اعلان کریں گے, عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی.
تو یہ پہلا روافظ کا اعتراض تھا جس کا ہم نے جواب بالکل کلیئر طریقے سے آپ کو دیا. دوسرا اعتراض ہے روافظ کا کہ اللہ کے نبی نے اپنے انتقال کے پہلے کہا تھا کہ کتاب کاپی لے آؤ میں کچھ لکھ کے دے دیتا ہوں. حضرت عمر نے اعتراض کیا کہ ہمیں ضرورت نہیں اور نبی لکھ نہیں پائے. اس کا مطلب کہ اللہ کے نبی لکھوانا چاہ رہے تھے کہ میرے بعد خلیفہ علی ہوں گے اور حضرت عمر نے اعتراض کر دیا اللہ کے نبی نہیں لکھ پائے. آئیے وہ روایت دیکھ لیتے ہیں. پہلے یہ بخاری کی روایت. حدیث کے راوی کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا وقت آیا، وفی البیت رجال، اس وقت گھر میں کئی لوگ تھے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا ہلموا، ادھر آؤ، اکتب لکم کتابا، میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دیتا ہوں، لا تضلوا بعد، تم اس کے بعد گمراہ نہیں ہو. فقال بعضهم، تو وہاں جتنے لوگ موجود تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غلبہ الوجع وعندکم القرآن، اللہ کے رسول بہت تکلیف میں ہیں اور اس وقت آپ سے کچھ لکھوانا یہ مناسب ہے. ہمارے پاس قرآن موجود ہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں بیان کر دی. حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. فاختلف اہل البیت، تو جب یہ مسئلہ آیا کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے تو اس پر اختلاف ہونے لگا. کچھ دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی اللہ کے نبی اگر کہہ رہے کہ لکھنے دیا جائے تو لکھنے دیا جائے. اختلاف ہونے لگا. واختصموا، لوگ جھگڑا کرنے لگے. فمنهم من يقول، کچھ لوگ کہنے لگے قربوا یکتب لکم کتابا، کوئی چیز لے آؤ اللہ کے نبی لکھ دیں جس کے بعد کوئی گمراہ نہ ہو. اور کچھ کہنے لگے کہ نہیں ایسا مت کرو. فلما اکثروا، جب بہت زیادہ شور شرابہ ہونے لگا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ. قال عبید اللہ، حدیث کے راوی کہتے ہیں عبید اللہ. فکان یقول ابن عباس، عبداللہ ابن عباس جو اس حدیث کے راوی ہے وہ کہتے ہیں ان الرزیۃ کل الرزیۃ، یہ بہت برا ہو گیا. ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبین ان یکتب لهم ذلک الکتاب، رسول اللہ کوئی چیز لکھنے جا رہے تھے، آپ کے لکھوانے کے بیچ میں رکاوٹ ڈال دی گئی آپس کے اختلاف کی وجہ سے. یہ بہت برا. یہ ہے بخاری کی 4432 نمبر. بخاری میں کئی جگہ پہ یہ حدیث میں نے آپ کو پوری پڑھ دی. اب مسئلہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی کیا لکھوانا ایسا چاہ رہے تھے، یہ بات بھی کلیئر نہیں، اور کن لوگوں نے اعتراض کیا یہ بات بھی کلیئر نہیں. دوسری حدیثوں سے پتہ لگتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی کو تکلیف نہ دی جائے قرآن کافی ہے، ان لوگوں میں حضرت عمر بھی شامل تھے. حضرت عمر بھی شامل تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. اب علماء اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ چونکہ نبی کا حکم دو طریقے کا ہوتا تھا. ایک نبی کا وہ حکم ہوتا تھا جو واجب ہوتا تھا اور ایک نبی کا وہ حکم ہوتا تھا جو مستحب ہوتا تھا. تو حضرت عمر نے اور دیگر جو لوگ وہاں پہ موجود تھے ان کو یہ لگا کہ اللہ کے نبی جو لکھنے کا حکم دینا چاہ رہے ہیں، لکھنے کی بات کر رہے ہیں، ایک مستحب درجے کی چیز ہے، کوئی واجبی چیز نہیں. واجب ہوتی تو اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتا دیا ہوتا. ہمارے پاس پورا قرآن موجود ہے، نبی کی پوری سیرت موجود ہے، لہٰذا کسی اور تحریر کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی بہت بیمار ہے، تکلیف میں ہے. اچھا یہ واقعہ جمعرات کا ہے، نبی کا انتقال سوموار کا، جمعرات پورا گیا، جمعہ پورا گزرا، سنیچر پورا گزرا، اتوار پورا گزرا. اب اپنے دماغ پر ذرا زور ڈال کے بتاؤ میرے بھائی کہ اگر اللہ کے نبی واقعی میں علی کی امامت لکھوانا چاہ رہے اور مان لو حضرت عمر نے روک دیا 2 منٹ کے لیے، مان لو حضرت عمر کے روکنے پر اللہ کے نبی روک گئے، بھائی آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ نبی اتنے مجبور تھے کہ حضرت عمر نے روک دیا اور نبی رکے، اور آپ ہی کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کو آنے والے تمام حالات کا علم تھا، آپ کو پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا، آپ کا عقیدہ ہے. تو نبی کو یہ بھی پتا رہا ہوگا کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے، تو گویا اللہ کے نبی کو پتا تھا علی کا حق مارا جائے گا، علی کی امامت پر قبضہ کیا جائے گا، اور میں لکھوانے جا رہا ہوں علی کا حق اور لکھنے نہیں دیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی اس واقعے کے 3-4 دن بعد تک باحیات رہے، نبی نے کیوں نہیں لکھوایا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس حدیث کا یہ مطلب لیا جائے کہ اللہ کے نبی حضرت علی کی امامت لکھوانا چاہ رہے تھے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی نے شریعت کا ایک بہت امپورٹنٹ حکم جو پہنچانے کی ضرورت ہی نہیں پہنچایا. اور اگر ہم ایسا عقیدہ رکھیں گے
تو ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کے رب کی طرف سے جو اترا ہے سب آپ کو پہنچانا ہے، اور نبی نے سب پہنچا دیا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی نے اعلان کیا تھا الا هل بلغت، اے میری امت کے لوگوں میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ اور 1.25 لاکھ کے مجمع نے بغیر لاؤڈ اسپیکر کے اور بغیر مائک کے اللہ نے نبی کا جملہ ہر صحابی کے کان تک پہنچایا، اور تمام صحابہ نے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ الا قد بلغت وادیت ونصحت، اے اللہ کے نبی آپ نے اللہ کا دین پہنچا دیا، آپ نے اللہ کے رسول ہونے کا حق ادا کر دیا، آپ نے ہماری خیر خائی اور بھلائی میں کوئی کمی نہیں۔ اب آپ طے کر لو میرے بھائی آپ کا عقیدہ کیا؟ آپ یہ عقیدہ رکھنا چاہتے ہو کہ اللہ کے پیارے نبی اتنی اہم بات، امت کے لیے امام کون بنے گا، اتنی اہم اور امپورٹنٹ بات اندھیرے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور لکھوانا چاہ رہے ہیں حضرت عمر نے روک دیا، روکے؟ ایسا قطعاً نہیں۔ اسے اس حدیث کی شرح میں علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کوئی ایسی بات نہیں لکھوانے جا رہے تھے جو اتنی امپورٹنٹ ہو کہ نہ لکھوایا جائے تو دین کے اندر کمی رہ جائے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو اللہ کے نبی نے اگلے دن ضرور لکھوا دیا۔ اچھا اگر ہم یہ مان لیں کہ حضرت عمر نے اعتراض کیا اور اللہ کے نبی حضرت علی کی امامت لکھوانے جا رہے، اور حدیث کے راوی کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس، تو عبداللہ ابن عباس کو تو ناراض ہو جانا چاہیے حضرت عمر سے، اور یہ مان لینا چاہیے کہ حضرت عمر نے بہت غلط کام کیا۔ مگر اسی بخاری کی روایت ہمیں بتاتی ہے کہ جب حضرت عمر فاروق پر جان لیوا حملہ کیا گیا اور جس سے ان کی شہادت ہوئی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت عمر سے کہا تھا یا امیر المؤمنین وَلَئِنْ كَانَ ذَلِكَ لَكَ صَحِبْتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ ثُمَّ فَارَقْتَهُ وَعَنْكَ رَاضٍ، اے امیر المؤمنین آپ گھبرائیے مت، آپ پریشان مت ہوئیے، آپ رسول اللہ کے صحابی تھے، جب تک رسول اللہ باحیات رہے آپ سے راضی رہے، اور نبی کے بعد بھی تو لوگ آپ سے راضی رہے، آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا، کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے لوگ ناراض ہوں، آپ پریشان۔ یہ عبداللہ ابن عباس کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے بخاری کے اندر کہ عبداللہ ابن عباس قطعاً یہ نہیں سمجھتے تھے کہ نبی کی وصیت کو نعوذ باللہ اللہ کے نبی لکھوانا چاہ رہے تھے اور حضرت عمر نے نہیں لکھا۔ تو یہ روافظ کا دوسرا اعتراض تھا جس کا ہم نے جواب دیا۔ روافظ کا تیسرا اعتراض، کہتے ہیں صاحب حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کے گھر میں آگ لگا دی، جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنے حضرت علی نے بیعت نہیں کی، تو حضرت عمر آئے حضرت فاطمہ کے گھر میں، علی اندر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر نے دروازے کو آگ لگائی، دروازہ حضرت فاطمہ کے پیٹ پہ گرا، پیٹ کا بچہ شہید ہو گیا، حضرت فاطمہ رونے لگی، چلانے لگی، پھر حضرت عمر گھر میں اندر آئے، حضرت علی کے گلے میں رسی ڈالی، کھینچ کے لے کے گئے اور کہا کہ تو بیعت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تب حضرت علی نے مجبوری میں بیعت۔ یہ پوری سٹوری جو میں نے بتائی نا ان کی کتابوں میں لکھی۔ بھائی کیا پیش کر رہے ہو امت، تم نے حضرت علی کا کیا مقام، تم کہتے ہو ہم علی والے ہیں، علی کو ماننے والے، تم علی کے ماننے والے نہیں، تم علی کی شان کو گرانے والے، تم نے علی کو ایک نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ علی جو حیدر کرار تھے، وہ علی جو بہادروں کے بہادر تھے، اس علی کے بارے میں آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی بیوی کے پیٹ پر دروازہ گرا دیا؟ کس نے گرایا؟ عمر فاروق نے۔ وہ عمر فاروق جو بعد میں حضرت فاطمہ کے داماد بنے، حضرت فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح ہوا، کوئی اپنی بیوی کے قاتل سے اپنی بیٹی کا رشتہ کرتا ہے کیا؟ ارے ظالموں کیا لکھتے ہو، کیا بیان کرتے ہو تم؟ حضرت عمر کی شان گھٹانے کے لیے حضرت علی کی شان برباد کر رہے ہو، تم حضرت علی کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ یہ تمام جھوٹی روایت، اور شیعہ کے بڑے بڑے امام نے لکھا یہ جو روایت ہے دروازہ گرانے کی، سب سے بڑی عقل کہتی ہے کہ بالکل بے بنیاد بات، عقل تسلیم نہیں کرتی۔ اس زمانے میں بہت برائیاں دور جاہلیت میں بھی ہوتی تھی، مگر اس طریقے سے لوگ کسی کے گھر میں جا کے کسی کی عورت کے ساتھ زیادتی کریں، یہ اسلام کے پہلے بھی نہیں ہوتا جائے کہ اسلام لانے کے بعد اور محمد رسول اللہ کے انتقال کے بعد اور آپ کی محبوب اور لاڈلی بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم کیا جائے اور پوری امت خاموش رہ جائے، قطعاً یہ امپاسبل ہے، یہ اسمبھو ہے، یہ ناممکن ہے۔ اور شیعہ کے جو ائمہ ہیں اس میں سے ایک عالم کی میں تحریر آپ کو سنا دیتا ہوں، کہتے ہیں کہ حضرت زہرا کو جو مارنے کا معاملہ ہے کہ ان کے گال پہ مارا گیا، اس کو میری عقل قبول نہیں کرتی، میرے جذبات اس کو قبول نہیں کرتے۔ لوگ اس کو بیان کرتے ہیں سجا کر کے اور رو دھو کر کے
مگر یہ عرب کے ماحول میں بھی یہ چیز، دور جاہلیت میں بھی یہ چیز بری مانی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ابن ابی حدید، یہ بھی شیعوں کے بہت بڑے عالم ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جو بہت بری چیزیں جن کو شیعہ بیان کرتے ہیں اس میں سے یہ بھی ہے کہ قنفذ، حضرت عمر کو یہ لوگ نام نہیں لیتے تھے، قنفذ بولتے تھے، بولے قنفذ کو بھیجا گیا حضرت فاطمہ علیہ السلام کے گھر میں، اور انہوں نے کوڑے سے حضرت فاطمہ کو مارا اور ان کے بازو میں نشان پڑ گیا، اور اسی چوٹ کی وجہ سے وہ انتقال کر گئیں، اور دروازے کو گرا دیا۔ حضرت فاطمہ رونے لگی، ابا جان اور اے اللہ کے رسول کہنے لگی، اور پیٹ کا بچہ مرا ہوا پیدا ہو گیا۔ پھر حضرت علی کی گردن میں رسی ڈال کر کے ان کو گھسیٹ کے لے کے جایا گیا، پیچھے فاطمہ چلا رہی تھی، ہائے ہائے کر رہی تھی، دونوں بیٹے حسن و حسین رو رہے تھے، اور علی جب آئے تو ان سے لوگوں نے بیعت کا مطالبہ کیا، انہوں نے انکار کیا، قتل کی دھمکی دی گئی۔ حضرت علی نے کہا کہ کیا تم اللہ کے بندے کو قتل کرو گے، رسول اللہ کے بھائی کو قتل کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا بندہ تو مانتے ہیں، رسول کا بھائی نہیں مانتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ تمام روایت فَقُلْهُ لَا أَصْلَ لَهُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، یہ شیعوں کا بہت بڑا عالم لکھتا ہے ابن ابی الحدید کہ ہمارے اصحاب کے نزدیک کسی کوئی اصل نہیں ہے اور یہ ثابت نہیں ہے، اور نہ ہمارے محدثین نے اس کو بیان کیا ہے، یہ اس کو نقل کرنے میں کچھ لوگ منفرد ہیں۔ یہ ان کا بڑا عالم کہہ رہا ہے یہ بات، مگر اس کے باوجود آج بھی منبروں پہ بیان کیا جاتا ہے، رو رو کے ان کا ذاکر بیان کرتا ہے کہ حضرت فاطمہ کے اوپر دروازہ گرایا گیا اور یہ ظلم کیا۔ تو اس کا مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی جواب دینے کی ضرورت ہے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ حضرت عمر فاروق کی دور حکومت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ساتھ سپورٹ کرتے رہے، ان کو مشورے دیتے رہے۔ حضرت عمر کہیں جاتے تھے اپنا جانشین بنا دیتے تھے حضرت علی کو، اور حضرت علی نے داماد بھی بنایا حضرت عمر کو۔ کوئی اگر اس طریقے کے واقعات ہوئے ہوتے تو یہ بالکل یہ سب ہوتا ہی نہیں، یہ سب امپاسبل تھا، ناممکن۔ اس کے بعد اگلا جو اعتراض ہے وہ حضرت عائشہ پر ہے کہ حضرت عائشہ حضرت علی سے بہت بغض رکھتی تھی۔ دلیل کے طور پہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں صحیح بخاری کی 198 نمبر کی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے اور آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت مانگی کہ میں عائشہ کے گھر میں بیماری کا دن گزارنا چاہتا ہوں۔ تمام بیویوں نے اجازت دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو لوگوں کے بیچ میں، دو لوگوں کے سہارے آپ آئے، اس حال میں کہ آپ کا پیر زمین پہ گھسٹ رہا تھا، پیر آپ کے زمین پر تھے، اور گھسیٹتے ہوئے آپ میرے کمرے تک آئے۔ ان دو لوگوں میں ایک عباس تھے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث بیان کی عبداللہ ابن عباس کو تو انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو دوسرے آدمی کون تھے؟ تو میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا، تو کہا کہ وہ علی تھے۔ تو یہ حدیث ہے بخاری۔ اب کہتے ہیں صاحب حضرت علی سے اتنا بغض رکھتی تھی حضرت عائشہ کہ ان کا نام نہیں لے رہی۔ اللہ کے نبی کو دو لوگ سہارا دے کے جا رہے ہیں، ایک چچا عباس ہیں اور دوسرے علی ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لے رہی حضرت عائشہ، اتنا بغض رکھتی۔ اس اعتراض کا پہلا جواب تو یہ کہ حضرت عائشہ بہت احترام کرتی تھی حضرت علی۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح روایت ہے کہ حضرت علی کے دور میں عبداللہ ابن بدیل ابن ورقہ خزائی آئے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور پوچھا کہ میں کس کی بیعت کروں؟ تو کہا کہ الزم علی، علی کی بیعت۔ اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے جس کو حدیث قصہ بولتے ہیں، اور شیعہ حضرات کے یہاں جب شادیاں ہوتی ہیں، نکاح ہوتا ہے تو حدیث قصہ ضرور پڑھی جاتی ہے ان کے یہاں، یعنی بہت اعلیٰ درجے کی حدیث۔ ہم بھی اس حدیث کو مانتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت۔ حضرت عائشہ حدیث کو روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صبح صبح نکلے ایک کالے رنگ کی منقش چادر میں، آپ نے چادر میں حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن اور حسین کو چادر میں داخل کیا، اور آپ نے کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اگر علی سے نعوذ باللہ بغض ہوتا تو کیا حضرت عائشہ یہ حدیث بیان کرتی جس میں حضرت علی کی فضیلت ہے، اصحاب قصہ کی فضیلت ہے، اس حدیث کو حضرت عائشہ بیان کرتی؟ تیسری بات، حضرت عائشہ سے پوچھا شریح ابن حانی نے کہ چمڑے کے موزے پر مسح کرنے کا کیا مسئلہ؟ حضرت عائشہ نے فرمایا علیک بابن ابی طالب، یہ مسئلہ حضرت علی سے جا کے پوچھو، فإنہ کان یسافر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے ساتھ اکثر سفر میں حضرت علی رہا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہاں حضرت علی کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو چونکہ بیماری کے ایام میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی کو سہارا دینے کی ضرورت تھی، تو ایک طرف سے سہارا حضرت عباس دیتے تھے اور دوسری طرف سے کبھی فضل ابن عباس سہارا دیتے تھے، کبھی حضرت علی دیتے تھے، کبھی حضرت اسامہ دیتے تھے۔ تو سہارا دینے والے ایک طرف تو حضرت عباس کنفرم تھے، دوسری طرف تین لوگ تھے، تو حضرت عائشہ نے نام نہیں لیا کہ
تین الگ الگ لوگ تھے, کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے. اس مصلحت کے تحت حضرت عائشہ نے یہاں نام نہیں لیا. حضرت علی سے کوئی ان کو بغض نہیں تھا, کوئی عداوت نہیں تھی. حضرت علی ان کا احترام کرتے تھے, ان کو اپنی ماں سمجھتے تھے اور ام المومنین کا درجہ دیتے تھے. جنگ ہوئی, جنگ جمل ہوئی, آپس میں اختلاف ہوا, مگر پورے احترام کے ساتھ حضرت علی نے حضرت عائشہ کو بھجوایا تھا. تو لڑائی بھی ہوئی, آپس میں اختلاف بھی ہوا, مگر کوئی بغض نہیں تھا. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ صحابہ کے درمیان لڑائی بھی بغض کی بنیاد پر نہیں. حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان اختلاف ہوا, آپ حیرت کریں گے آج لوگ کہنے والے کیا کہتے ہیں صاحب, معاویہ کی جماعت باغی جماعت. بخاری کی 28-12 نمبر کی حدیث, انجینئر علی مرزا نے رٹا دی اپنے اسٹوڈنٹس کو, اور اس کے اسٹوڈنٹس کھلے عام کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت باغی جماعت تھی, جہنم کی طرف بلا رہی. ارے ظالموں, اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت باغی جماعت اور جہنم کی طرف بلا رہی تو جو قتل ہوئے حضرت علی نے ان کا جنازہ کیوں؟ جاؤ تاریخ کے پنے الٹ کے دیکھو, مقتولین کا جنازہ کون پڑھا رہا ہے؟ ادھر کے جو لوگ انتقال کیے ان کا بھی, اور ادھر کے جو لوگ انتقال کیے ان کا بھی, دونوں کا جنازہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور علی نے کبھی بھی ان جنگوں پر خوشی کا اظہار نہیں. علی روتے رہے, آخری سانس تک روتے رہے کہ جھگڑے نہیں ہونے چاہیے تھے, مگر یہ امت کی تقدیر میں یہ زخم لکھا تھا, یہ چوٹ لکھی تھی امت کی تقدیر میں جو امت کو پہنچی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, حضرت علی کو حضرت عائشہ سے کوئی بغض و عداوت نہیں ہوتی. ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے شیعوں کی طرف سے, روافض کی طرف سے, کہ حضرت عثمان غنی جو تھے یہ نبی کے داماد نہیں تھے, تو پھر کس کے داماد تھے؟ بولے وہ رقیہ اور ام کلثوم جو تھی وہ حضرت خدیجہ کی بیٹیاں تھی, دوسرے شوہر سے وہ لے کے آئی تھی. اللہ کے نبی کی اولاد نہیں تھی حضرت رقیہ, اور یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے. اس کا جواب, پہلا جواب تو سورہ نمل کی آیت نمبر 64 ہے, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اتنا بڑا جھوٹ بول لو, کوئی دلیل لاؤ. بھائی کوئی دلیل نہیں, 0 سناٹا. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ, دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو. قرآن دلیل مانگ رہا ہے. اور دوسری بات اللہ نے فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 کے اندر, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین, اے نبی فرما دیجیے اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے اور تمام مومنہ عورتوں سے, جب وہ گھر سے نکلیں تو چادر میں نکلیں, نقاب میں نکلیں, جلباب میں نکلیں, برقع میں نکلیں, ایسے کپڑے میں نکلیں جو ان کے بدن کو چھپا. تو نبی کی بیٹیاں کہا گیا, نبی کی ایک بیٹی نہیں تھی, نبی کی 4 بیٹیاں. اور شیعوں کے بہت بڑے عالم کلینی, ان کی کتاب الکافی, اس میں لکھا ہوا ہے وَتَزَوَّجَ خَدِیجَةَ وَهُوَ ابْنُ 29 سَنَةً. اللہ کے پیارے نبی نے حضرت خدیجہ سے شادی کی, آپ کی عمر 25 برس تھی. فَوَلِدَ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ مَبْعَثِهِ, تو اللہ کے رسول کی بعثت کے پہلے پیدائش ہوئی قاسم کی, رقیہ کی, زینب کی اور ام کلثوم کی, اور بعثت کے بعد پیدائش ہوئی طیب کی اور طاہر کی اور فاطمہ. یہ الکافی کی روایت ہے. الکافی یہ شیعوں کے یہاں, روافض کے یہاں اس کا وہی درجہ ہے جو ہمارے یہاں صحیح بخاری, اس میں یہ روایت. تو اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. بھائی صاحب تیری کتاب کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی کی 3 بیٹیاں تھیں, 4 بیٹیاں تھیں, زینب, رقیہ, ام کلثوم اور فاطمہ. لہٰذا عثمان غنی کا درجہ گرانے کے لیے اگر تو یہ جھوٹ گڑتا ہے کہ وہ داماد نہیں تھے رسول کے, تو تو اپنی آخرت برباد کر رہا ہے, تو اپنا ایمان برباد. اب 2 اعتراضات کا اور جواب تک کے بعد ختم کرتے ہیں. ایک اعتراض حضرت معاویہ پر کیا جاتا ہے کہ صاحب حضرت معاویہ نے یزید کی بیعت کرنے کے لیے رشوت دی. آئیے وہ روایت دیکھ لیتے ہیں. یہ روایت تاریخ دمشق کے اندر موجود ہے. روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت معاویہ نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے کہا کہ تم ایک ڈیلیگیٹ لے کے آؤ, ایک وفد لے کے آؤ, اور تم آ کر کے مجھ سے کہو کہ ہم یزید کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. اور حضرت معاویہ نے کہا کہ اپنے اس وفد کا امیر بنا دو اپنے بیٹے عروہ. تو یہ لوگ حضرت معاویہ کے پاس آئے اور کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے. تو ان لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین, آپ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں اور ہمیں ڈر ہے کہ آپ کے بعد بہت جھگڑا ہو جائے گا, تو آپ ہمارے باپ کو نشان بنا دیجیے, کوئی کسی کو متعین کر. تو حضرت معاویہ نے کہا کہ تم لوگ رائے دو, مشورہ دو. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ آپ یزید کو امیر المومنین بنائیں. تو حضرت معاویہ نے کہا کیا تم لوگ اس پر راضی ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم راضی ہیں. آپ نے کہا کہ کیا یہ تم لوگوں کی رائے ہے؟ ان لوگوں نے کہا ہاں ہماری بھی رائے ہے اور ہمارے پیچھے جو لوگ ہیں اور عام لوگ ان کی بھی رائے ہے. تو راوی کہتا ہے کہ میں نے بعد میں عروہ سے پوچھا
کہ تیرے باپ نے ان لوگوں سے ان کا دین کتنے میں خریدا؟ تو کہا کہ 400 درہم میں خریدا۔ تو کہا کہ لقد وجد دینہم عندہم رخیصا، تیرے باپ نے بڑے سستے میں دین خرید۔ یہ ہے وہ روایت۔ اب بظاہر تو اس روایت سے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ حضرت معاویہ نے جو ہے پیسہ دے کر کے یزید کے حق میں ووٹ ڈلوا لیا۔ اچھا، یہ روایت تو اپنی جگہ، تاریخ طبری میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ جب حضرت معاویہ پہنچے مدینہ تو مدینہ میں 3 لوگ اگینسٹ تھے یزید۔ حضرت معاویہ نے اپنے انتقال کے پہلے یزید کے بیعت لے لی تھی نا، ان کو نامینیٹ کر دیا تھا، جس کو کراؤن پرنس بولتے ہیں، ولی عہد جس کو بولتے ہیں۔ جیسے سعودی عرب میں شاہ سلمان بادشاہ ہیں، ان کے بعد کون ہوگا؟ محمد بن سلمان، اس کو کراؤن پرنس بولتے ہیں، ولی عہد۔ تو حضرت معاویہ نے اپنی زندگی میں ولی عہد بنا دیا تھا یزید۔ کیوں بنایا؟ تو میں نے اس کا جواب دیا تھا جب حضرت معاویہ کی فضیلت بیان کی تھی، میں نے وہاں بتایا تھا کہ حضرت معاویہ کی منشا یہ تھی کہ میرے بعد جھگڑا۔ 5 سال تک خون خرابہ ہو چکا تھا، 20 سال سے امن اور چین سے امت جی رہی ہے، یہ چین باقی رہے، اب کوئی نیا فتنہ پیدا نہ ہو، بس یہ وجہ تھی۔ کوئی باپ اور بیٹے کی محبت کا مسئلہ نہیں تھا، ورنہ منبر پہ کھڑے ہو کے جمعہ کے خطبے میں حضرت معاویہ یہ بدعا نہ کرتے کہ اے اللہ، اگر میں اپنے بیٹے کو اس کی محبت کی وجہ سے اپنے باپ نامینیٹ کر رہا ہوں تو اللہ تو میرے بیٹے کو اٹھا لے۔ جس باپ کے دل میں چور ہوتا وہ اپنے بیٹے کے لیے ایسی دعا نہ کرتا۔ ہاں، حضرت معاویہ نے مشورہ کیا، ہوتا نہیں تھا، لوگوں سے مشورہ کیا تھا۔ اب تاریخ طبری کی روایت یہ بولتی ہے کہ حضرت معاویہ گئے مدینہ، حضرت حسین کو دھمکی دیا، عبداللہ ابن زبیر کو دھمکی دیا، کچھ بولنا نہیں ہے، تم کو خاموش رہنا ہے، گردن مار دوں گا، اور جا کر کے خطبہ دیا اور کہا کہ میرے بعد میرا بیٹا یزید خلیفہ ہوگا۔ سارے لوگ سائلنٹ ہو گئے۔ اب یہ روایت طبری کی اگر مان لی جائے تو اگر یہ روایت، اس روایت سے اگر حضرت معاویہ پر انگلی اٹھتی ہے کہ انہوں نے طاقت اور دھمکی کے ذریعے اپنی بات منوائی، تو انگلی تو حضرت حسین پر بھی اٹھتی ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر پر بھی اٹھتی ہے۔ یہ بڑے بڑے صحابہ، یہ صحابہ کی اولاد، یہ بہادر لوگ حضرت معاویہ کی دھمکی پر انہوں نے سر جھکا دیا۔ وہی حضرت حسین جنہوں نے کربلا میں اپنی جان دے دی اور جھکنا گوارا نہ کیا، ذلت اور رسوائی گوارا نہ کی، حضرت حسین کی وہ عزت اور خودداری کہاں چلی گئی کہ حضرت معاویہ دھمکی دے دیں اور وہ چپ چاپ سن لیں؟ یہ ظالموں کی، رافضیوں کی گڑی ہوئی روایت۔ یہ جو روایت میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے حضرت معاویہ کی رشوت دینے کی روایت، اس روایت میں ایک راوی ہے عبداللہ ابن احمد ابن ربیعہ، اس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں یہ رشوت لیتا تھا، یہ خود کم بخت رشوت لیتا تھا، رشوت خور تھا، اور یہ روایت بنا کر کے حضرت معاویہ پر الزام لگا رہا ہے کہ وہ نعوذ باللہ انہوں نے رشوت دے کر کے اپنے بیٹے یزید کو خلافت دی۔ تو اس طریقے کے حرام خور اور رشوت خور راویوں کی روایت کی بنیاد پہ ہم ایک صحابی رسول سے بدزن ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا میرے پیارے ساتھیوں۔ اب ایک آخری اعتراض کا جواب دے کے بات ختم کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ صاحب حضرت معاویہ جو تھے وہ منبر پر حضرت علی کو گالی دیتے، حضرت معاویہ منبر پر حضرت علی کو گالی دیتے تھے، لعنت کرتے تھے۔ کسی بھی صحیح سند سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں یہ بہت بعید بات ہے کہ حضرت معاویہ حضرت علی کا نام لے کر کے لعنت ملامت کریں۔ معاویہ عقل مند اور دیندار اور حلیم اور بہترین اخلاق کے مالک تھے، اور اس سلسلے میں جتنی روایتیں سب جھوٹی ہیں، اور سب سے صحیح جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے حضرت معاویہ نے کہا تھا کہ آپ ابو تراب کو برا بھلا کیوں نہیں؟ حضرت علی کا ایک نام ابو تراب ہے، اور وہاں جو لفظ استعمال ہوا یسبو، عربی زبان میں سب یسبو کے معنی گالی دینا بھی ہوتا ہے، سب یسبو کے معنی برا بھلا کہنا بھی ہوتا ہے، سب یسبو کے معنی تنقید کرنا بھی ہوتا ہے۔ بھئی اختلاف تو تھا، ہم جتنی بھی محبت دونوں لوگوں کے درمیان ثابت کر دیں، مگر اتنا تو ماننا پڑے گا کہ حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان اختلاف تھا، اور جب اختلاف ہوتا ہے تو آدمی تنقید بھی کرتا ہے۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں دو اچھے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، قابل لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، اختلاف ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو کچھ سنا دیتے ہیں، کچھ بول دیتے ہیں۔ بھئی اتنا ہم مان سکتے ہیں کہ حضرت علی کے اوپر کبھی اعتراض کیا ہوگا حضرت معاویہ نے، مگر گالی دینا بھئی عام۔ آج اگر کسی سے ہمارا کوئی اختلاف ہو جائے تو کیا آج کے اس گئے گزرے دور میں ممبر کو ہم اس مقصد کے لیے تو استعمال نہیں کرتے کہ ممبر پہ ہم چڑھ کر کے کسی کو جو ہے ہم نام لے کے گالی دے۔ یہ حضرت معاویہ جیسے دور اندیش اور حلیم اور تحمل مزاج اور پیشنس اور برداشت رکھنے والے انسان کے بارے میں یہ ناقابل تصور بات ہے میرے پیارے سے۔ ہاں، اس کے مقابلے میں حضرت معاویہ سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ علی کا بہت احترام کرتے تھے۔ ابو مسلم الخولانی ایک مرتبہ حضرت معاویہ کے پاس کہا کہ انت تنازع علیًا ام انت مثلہ، آپ علی سے جھگڑا کرتے ہیں، کیا آپ علی کے جیسے؟
قال لا واللہ، کہا کہ اللہ کی قسم میں علی کے جیسا، انی لعلم انه افضل منی، میں جانتا ہوں علی مجھ سے افضل ہیں، واحق بالامر منی، اور علی مجھ سے زیادہ حقدار ہے خلافت، ولكن الستم تعلمون ان عثمان قتل مظلوما، کیا تم نہیں جانتے حضرت عثمان قتل کر دیے گئے مظلومیت کے ساتھ، وانا ابن عمہ، اور میں عثمان کے چچا کا بیٹا ہوں، وطالب بدمہ، اور عثمان کے خون کا مطالبہ کر رہا ہوں، فاتوہ فقولوا له، تم جاؤ حضرت علی سے کہو فلیدفع الی قتلۃ عثمان، عثمان کے قاتلوں کو میرے حوالے کر دے، فاتوا علی، وہ لوگ حضرت علی کے پاس آئے، فکلموه، ان لوگوں نے حضرت علی سے بات کی، فلم یدفعهم الیہ، حضرت علی نے قاتلین کو ان کے حوالے نہیں کیا۔ یہ اللہ امام ذہبی کی سیر و اعلام النبلاء کی، یہ اختلاف کی بنیاد عثمان غنی کے قاتلوں کو حوالے کرنے کا مسئلہ تھا، اور کوئی مسئلہ، احترام پورا، اور تاریخ اتنا ہی نہیں بیان کرتی ہے کہ حضرت معاویہ منبر پہ برا بھلا کہتے تھے، تاریخ اس کا الٹا بھی بیان کرتی ہے۔ تاریخ میں یہ بھی موجود ہے کہ حضرت معاویہ دعائے قنوت میں کہتے تھے، اے اللہ تو لعنت فرما معاویہ پر، تو لعنت فرما عمرو بن عاص پر، تو لعنت فرما ابو الاعور السلمی پر، اور ان تمام جو حضرت معاویہ کے سپورٹر تھے ان کا نام لے کے لعنت کرتے تھے۔ بھائیو، نہ ہم علی کے بارے میں تصور کر سکتے کہ وہ دعائے قنوت میں جن سے ان کا سیاسی اختلاف رہا ہو ان کا نام لے کے دعائے قنوت میں نام لے کے بددعا کرے۔ علی کی شان اس سے بہت بلند ہے، علی کا دل بہت بڑا تھا، علی کا کلیجہ بہت بڑا تھا۔ تمہاری ان جھوٹی روایتوں نے علی کے مقام کو گرانے کی کوشش کی ہے، علی کے مقام کو بڑھانے کی کوشش کی۔ علی کون تھے؟ میں ایک روایت پڑھ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ شیعہ حضرات کی یہ کتاب ہے نہج البلاغہ، ان کے کورس میں شامل ہے۔ نہج البلاغہ حضرت علی کے اقوال اور ان کے خطبات کا مجموعہ ہے۔ نہج البلاغہ کی روایت آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس میں حضرت علی کہتے ہیں وَكَانَ بَدْءُ أَمْرِنَا أَنِ الْتَقَيْنَا وَالْقَوْمُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، بھائیو ہمارا اور اہل شام کا جھگڑا چل رہا ہے، وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ، لیکن یہ بات یاد رکھو ہمارا رب ایک ہے، وَنَبِيُّنَا وَاحِدٌ، ہمارا نبی ایک ہے، وَدَعْوَتُنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ، اور اسلام میں ہمارا کلمہ ایک ہے، وَلَا نَسْتَزِيدُهُمْ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالتَّصْدِيقِ بِرَسُولِهِ، اور ہم معاویہ کی جماعت سے ایمان میں زیادہ نہیں ہیں، جتنا اللہ پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، جتنا رسول کو وہ مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، وَلَا يَسْتَزِيدُونَنَا، نہ وہ زیادہ ہیں نہ ہم زیادہ ہیں، الْأَمْرُ وَاحِدٌ، دین ایک ہے، شریعت ایک ہے، إِلَّا مَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ مِن دَمِ عثمان وَنَحْنُ مِنْهُ بَرَاءٌ، اختلاف ہے تو عثمان کے خون کا اختلاف ہے، وہ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ عثمان غنی کے قاتلوں کے معاملے میں ہم نرمی برت رہے ہیں جبکہ ہم اس سے بری ہیں۔ یہ تھی اصل اختلاف۔ تو نہ تو حضرت علی نے کبھی لعنت ملامت کی حضرت معاویہ اور ان کی جماعت پہ، نہ حضرت معاویہ نے حضرت علی پر لعنت۔ اختلاف تھا، تنقید ہوتی تھی، اعتراض ہوتا تھا، مگر ایک دوسرے کا احترام تھا۔ جنگ صفین میں ایک ایسا موقع بھی آیا جب حضرت علی نے کہا تھا کہ لو انکم تفقدون معاویہ، جس دن تم معاویہ کو کھو دو گے تم دیکھو گے کہ سر کٹ کٹ کے گر رہے ہیں، اور امت نے دیکھا جب تک معاویہ رضی اللہ عنہ زندہ تھے بہت سارے جھگڑے رکے ہوئے تھے، بہت سارے فتنے رکے ہوئے۔ ایک کربلا کا واقعہ حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد، یہ مکے پر حملے کا واقعہ حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد، یہ مدینے میں بغاوت کا معاملہ حضرت معاویہ کے انتقال، سن 60 ہجری کے بعد سارا معاملہ آیا ہے۔ حضرت معاویہ کی شخصیت ایک برکت والی، ایک مبارک شخصیت تھی، ان کی ذات سے امت کو سکون، راحت اور چین ملا تھا میرے پیارے۔ تو یہ روافض کے چند اعتراضات، بہت یہ موضوع بہت وسیع ہے، میں تقریباً 1.25 گھنٹہ کے قریب آپ کے سامنے بول چکا ہوں، لیکن بہت سارے اعتراضات اور بھی ہیں، ان کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس کو اور منظم طریقے سے اور تفصیل سے اس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین جس طریقے سے تو نے ہمیں توفیق دی کہ آج ان ٹوٹے پھوٹے جملوں کے ذریعے تیرے نبی کے صحابہ کا ہم نے دفاع کیا ہے، پروردگار تو قیامت کی اپنے رسول کے ساتھ، رسول کے صحابہ کے ساتھ اور رسول کے اہل بیت کے ساتھ ہمارا حشر فرمانا، ہمارے گناہوں کو اس نیکی کے بدلے، اس چھوٹی سی نیکی کے بدلے تو معاف فرما دینا۔ الہ العالمین ہماری نئی نسل کو صحابہ کرام سے اور اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اور کسی بھی اہل بیت کا کوئی فرد ہو یا صحابہ کا کوئی فرد ہو، کسی بھی صحابی کے بارے میں اور اہل بیت کے کسی فرد کے بارے میں اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی کجی ہے، کوئی کمی ہے، کوئی غلط فہمی ہے، الہ العالمین تو اس کے دل کو پاک اور صاف فرما دے۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ